کل مجھے کسی نے ذکر کیا کہ ہمارے سیلاب زدہ علاقے میں کچھ لوگ سیاست دان ووٹوں کا وعدہ لے کر وہ معاونت کر رہے ہیں قسم پر، ووٹوں کا وعدہ پر قسم لے کر کہ ہم سے جی ہماری جماعت کو ووٹ دو گے، اس شرط پر قسم لے پھر وہ معاونت کر لیں۔ اس کا شرعی مسئلہ کیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ جو عوام ہی کا پیسہ لوٹا ہوا وہ دینے میں شرط شرائط رکھنا تو غلط ہے، یہ ظلم کی نوع بنے گی۔ یہاں مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی، پہلے وہ ذکر کروں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت سوید بن حنظلہ، سوید بن حنظلہ، یہ اور ان کے کافی سارے رفقا اکٹھا ایک جتھا بن کر مدینہ شریف میں آ رہے تھے مسلمان ہونے کے لیے۔ دل میں اسلام پیدا ہو چکا تھا، یقین تھا، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آ رہے تھے۔ انہی کے قافلے میں ایک آدمی تھا جس کا نام ہے وائل بن حجر کندی۔ وہ بڑا امیر کبیر خاندان سے اس کا تعلق تھا۔ تو راستے میں ایک مقام پر وائل بن حجر کندی کا کوئی دشمن ملا جس نے وائل کو پہچان لیا، پکڑ لیا۔ اس نے کہا یہ تو ہمارا فلاں دشمن ہے، یا پھر قسم اٹھاؤ، اس کی قسم نہیں، ساتھیوں کو کہا تم قسم اٹھاؤ کہ یہ وائل نہیں یہ فلاں ہے یا کیا، تو پھر ٹھیک ہے لے جاؤ ورنہ ہم اسے مارتے ہیں، اسے نہیں چھوڑیں گے۔ سوید کہتے ہیں جو لوگ ہمارے قافلے میں تھے، نو مسلم تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ تو گناہ ہوگا، کیسے کہیں؟ سوید نے اپنے آپ میں اجتہاد کیا اور انہوں نے کہہ دیا، کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی، انہوں نے کہا میرا سکا بھرا ہے، میرا سگا بھائی ہے، میرا بھائی ہے۔ انہوں نے کہا پکی بات ہے؟ انہوں نے کہا بالکل۔ اچھا ہمیں مغالطہ ہوگا، جاؤ لے جاؤ۔ مدینہ شریف میں آئے تو نبی پاک علیہ السلام کو خود شکایت کر دی، یا رسول اللہ ایسے ہوا ہے، میرے ساتھیوں نے تو حج جانا اور میں نے یہ سوچا کہ ایک ایماندار کی جان کو خطرہ ہے تو اس کو بچانا چاہیے، اس لیے میں نے اس طرح کہہ دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان سب میں زیادہ نیک تو ہے، تو نے اچھا کیا ہے۔ پھر فرمایا المسلم و اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، تو نے کہا ہے میرا بھائی تو ٹھیک ہے۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد شریف، ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل، مشکل الآثار امام طحاوی، مستدرک امام حاکم اور دیگر کتب میں موجود ہے۔ عام یہ ہوتا ہے کہ قسم لینے والے کی نیت کا اعتبار، عام یہ ہے کہ قسم لینے والا وہ جو سمجھے اس کا اعتبار ہے۔ اگر قسم اٹھانے والا کوئی تعویل کرے، مثال کے طور پر اس نے کہا قسم اٹھا تیرے پاس نہیں ہے اتنے پیسے، وہ یہ نیت کر میری جیب میں نہیں ہے، تو عام طور پر یہ قسم لینے والے کی نیت کا اعتبار ہے، کیونکہ وہ تو یہ سمجھتے ہیں اس کی ملکیت میں، جیب کی وہ نیت نہیں کر رہا قسم لینے والا، یہاں یہ جھوٹا گنا جائے گا۔ ہاں اگر یہ ہے کہ قسم لینے والا ظالم ہے، قسم لینے والا ظالم ہے، اس کو حق نہیں پہنچتا تھا یہاں قسم لینے کا، پھر قسم لی، جہاں قسم لینے کا حق نہیں اور قسم لی وہ ظلم ہے، اس کا حق نہیں تھا قسم لینے کا پھر قسم لی، یہ ظلم ہے۔ اس صورت میں وہ قسم اٹھانے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ اگر وہ کوئی توریہ کرے، کوئی بات کو تعویل کرے کہ معنی کو اور کا خیال کر کے، تو اس کی یہ گنجائش ہے۔ حجاج بن یوسف کے دور میں ایک عالم دین تھے ابراہیم نخعی، جن کو حجاج قتل کرنا چاہتا تھا۔ ابراہیم نخعی کے پاس شاگرد آتے، پڑھ کر باہر نکلتے نا، تو فرمایا کرتے کہ اگر تم سے کوئی پوچھے باہر کہ ابراہیم نخعی یہاں ہے، تو تم جہاں کھڑے ہو نا اس جگہ پاؤں کی جگہ کا ارادہ کر کے نیت کر کے کہنا کہ یہاں ابراہیم نخعی نہیں ہے، ظاہر وہاں تو نہیں نا۔ یعنی جب قسم اٹھوانے والا ظالم ہے تو قسم اٹھانے والے کی نیت کا وہ اس طرح کی کوئی تعویل کرے تو گنجائش ہے۔ جس طرح قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، جب وہ ابراہیم علیہ السلام جبار بادشاہ کے ملک میں گئے حضرت سارہ کے ساتھ، تو فرمایا کہ اختی میری بہن ہے نا واقعہ، تو وہی وہاں بھی یہ تعویل تھی نا کہ مسلمان ہونے میں بہن ہے، ورنہ تھی تو بیوی نا۔
یہ ہلا اللہ پاک نے خود بیان فرما دیا قرآن پاک میں۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ ظالم، اگر قسم اٹھوانے والا ظالم ہے تو قسم اٹھانے والے کی نیت کا اعتبار ہے، قسم اٹھوانے والا ظالم نہیں، فیصلہ کرنے والا جج ہے یا عام مسلمان ہے، کوئی پنچایت ہے، کوئی موقع ہے، تو یہاں قسم اٹھوانے والے کی نیت کا اعتبار ہے، اٹھانے والے کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، وہ جھوٹ گنا جائے گا۔ دوسری بات، یہ تو تھی ماضی کی بات، ہمارا مسئلہ ہے مستقبل کی بات کا، آئندہ زمانے میں، آئندہ الیکشن میں جی ووٹ دو گے تو یہ آئندہ کی بات ہے۔ آئندہ کے معاملے میں اگر تو کسی تعویل کی نیت کرے گا، اگر یہ نیت ہوگی، انہوں نے کہا جی ووٹ ہمیں دے گا، یہ بالکل ووٹ دوں گا، تو میں نہیں کہا، یہاں قسم اٹھانے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا، اٹھوانے والے کی نیت کا نہیں، وہ ظالم ہے، اسے کس نے استحقاق دیا یوں پابند کرے وغیرہ۔ دوسری بات اس میں قابل غور، قسم جس کام پر اٹھائی جاتی مستقبل کی، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے وہ کام نیکی کا ہو، نیکی کرنے یا گناہ کو ترک کرنے کا ہو، تو یہ منت پوری کرنا ضروری ہے، یہ قسم پورا کرنا ضروری ہے۔ دوسری قسم کی قسم کہ وہ گناہ کا کام ہو جس پر قسم اٹھائے، شریعت میں وہ حرام ہو جس پر قسم اٹھائے۔ مستقبل کا کام، کوئی کہتا ہے اللہ کی قسم میں شراب پیوں گا، اللہ کی قسم میں فلاں کو قتل کروں گا ناحق وغیرہ، تو جو گناہ کی قسم اٹھائے اسے حکم ہے قسم توڑ، قسم توڑ اور کفارہ دے، کفارہ لازم ہوگا لیکن قسم توڑ۔ تیسری قسم تھی مباح کی قسم ہو تو اس میں حتی الامکان پورا کرنا اولا ہے، بہت حق ہے، لیکن یہاں تو یہ جائز اور ناجائز کا رفڑی ہے، یہاں 2 احتمال ہیں، یاد کہ وہ قسم اٹھوانے والے وہ ایسی جماعت کے لوگ ہیں کہ عوام ذہنی طور پر سمجھتے ہیں یہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں، ہمارے ملک کے مفاد میں نہیں ان کی حکومت، تو پھر عوام کے اعتبار سے اس کو ووٹ دینا گناہ کی کیٹیگری میں آئے گا نا، عوام کے اعتبار سے اس کی حمایت کرنا، اس کو ووٹ دینا، یہ معصیت کے درجے میں آئے گا، اور اس قسم کا پورا کرنا جائز نہیں بلکہ اس کو پورا نہ کرے۔ اب یہ بات جو میں نے کہہ دی، اس کو پورا نہ کرے، یہ بات ہمارے فقہ حنفی کی کتابوں میں جو ہے، پہلے اس کا حوالہ دوں، مبسوط سرخسی، امام محمد کی کتاب الاصل، بدائع ثنائے، ہدایہ شریف، الاختیار، المختار شرح اختیار، کفایہ، اور بہت سی دیگر کتابوں، نہایہ، اور بہت سی دیگر کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر گناہ کے کام پر بندہ قسم اٹھائے تو اسے حکم یہ ہے کہ وہ قسم پوری نہ کر بلکہ قسم توڑ اور کفارہ دے۔ کہ حدیث پاک ہے، من حلف علی یمین، جو کسی بات کی قسم اٹھائے، اللہ کی قسم یوں کرے گا، فرآ غیرہا خیرا منہا، اس کے بعد کسی اور کو اس سے بہتر جانا، سمجھے قسم جو اٹھائی اس کے تو خلاف کرنا بہتر ہے، شریعت کے تقاضے اور تقوی کا کام تو وہ ہے، یہ تو نہیں تھا، قسم ایک اٹھائی، بعد میں دیکھا وہ بہتر نہیں، وہ بہتر ہے دوسرا کام، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، اپنی قسم کا کفارہ دے، قسم توڑ دے، کفارہ دے، اور وہ کرے جو نیکی کا کام ہے، جو تقوی کا کام ہے۔ اب اگر کوئی قسم اٹھواتا ہے 1 بار نہیں 7 بار، قسم اٹھانے والا مثال کے طور پر یہ سمجھتا ہے کہ لبیک والوں کو ووٹ دینا یہ موجودہ حالات میں لازم ہے، اور فلاں جماعت جنہوں نے قسم اٹھوائی ان کو ووٹ دینا گناہ ہے، ناجائز ہے، تو ہرگز نہ انہیں ووٹ دے، ادھر ووٹ دے، ہاں قسم کا کفارہ دے اللہ پاک کے نام کی بے ادبی ہوئی، یہ قسم اٹھوائی گئی نا۔ تو اس سلسلے میں یہ حدیث جو میں نے پڑھی، من حلف علی یمین، کسی بات کی قسم اٹھائی، فرآ غیرہا خیرا منہا، اس کے غیر کو اس سے بہتر جانا، فلیکفر عن یمینہ ولیفعل، وہ کام کر لے اور قسم کا کفارہ، یہ مختلف الفاظ سے یہ حدیث موجود ہے،
مسلم شریف، ترمذی شریف، مسند احمد بن حنبل، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، موطا امام مالک، مسند ابو داود طیالسی اور 20 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک اور حدیث ہے، نے قسم اٹھائی اور ارادہ تھا قسم پوری کرے گا، پھر قسم پوری نہ کی تو اس پر کوئی حرج نہیں، لیکن مراد یہ ہے کہ میں حدیث پڑھتا ہوں، اس کے ساتھ بات پھر واضح ہوگی۔ اذا وعد الرجل اخاہ، ایک حدیث یہ ہے، اپنے بھائی سے وعدہ کرے، من نیتہ ان یفی لہ، نیت ہے پورا کرے گا وعدہ، پھر نہ کر سکا تو اس پر کوئی حرج نہیں۔ یہ سنن ابو داؤد شریف، جامع ترمذی اور مشکات المصابیح میں ہے۔ ایک اور حدیث کنز العمال میں یہ حدیث ہے، اور فتاوی ردویہ میں اس کے بارے فرمایا اس کی سند حسن ہے۔ زید بن ارقم سے روایت ہے، فرمایا خلاف ورزی یہ نہیں کہ آدمی کسی سے وعدہ کرے، نیت ہو کہ پورا کرے گا، پھر پورا نہ کر سکے تو یہ نہیں خلاف ورزی۔ خلاف ورزی یہ ہے کہ قسم اٹھاتے وقت، وعدہ کرتے وقت نیت ہو کہ پورا نہیں کرے گا۔ پہلے اس میں وعدے کا لفظ تھا ان حدیثوں میں، پہلے ساری قسم کی بات چل رہی، تو قسم پر ایک حدیث ہے، من حلف ان یطیع اللہ، جو قسم اٹھائے کہ اللہ کی اطاعت کرے گا، فلیطع، وہ اطاعت کرے۔ من حلف ان یعصی اللہ، جو اللہ کی نافرمانی کی قسم اٹھائے، لا یعصی، وہ قسم نہ پوری کرے، نافرمانی نہ کرے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب اس کی آخری بات یہ کہ قسم کا کفارہ کیا ہے، قسم کا کفارہ کیا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ مائدہ آیت نمبر 99، 1-90، 90 سے ایک کم 99، اس میں اللہ پاک نے قسم کا کفارہ بیان کیا کہ غلام آزاد کرے، یا 10 آدمیوں کو کپڑے لے دے غربا کو، یا 10 غربا کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے۔ اگر ان میں سے کسی بات پر قدرت نہیں، اس کے لیے 3 روزوں کی اجازت دی۔ ہمارے عوام الناس میں بہت سے لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں، انہوں نے ذہن میں یہ بتایا ہوا ہے، بس قسم کفارہ، قسم توڑی 3 روزے۔ یوں نہیں، جو قسم توڑے، پہلی بات تو ہے نیکی کے کام کی قسم ہے تو نہ توڑے، برے کام کی قسم ہے تو توڑے اور کفارہ دے۔ اور پھر کفارہ، وہ غلام تو آج کل ہوتے نہیں، 10 آدمیوں کے کپڑے یا 10 کو کھانا 2 ٹائم کا کھلائے، یہ قسم کے وقت کا اعتبار ہے جب قسم توڑی۔ اگر اس وقت غریب ہے تو روزے رکھ لیے کافی ہے، یہ نہیں کہ بعد میں غنی ہوا تو پھر دوبارہ وہ کفارہ دے۔ حضرت صحابہ کرام کے نظر میں قسم کے 2 واقعات ذہن میں آگے توڑنے کے۔ ایک واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ کا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی طبیعت میں سخاوت رسی بسی تھی نبی پاک کے اثر سے، اور ابو بکر کی بیٹی، ان کا بھی اثر تھا۔ تو یہ جس طرح کہتے ہیں نا سونے پر سہاگا، یا نور علی نور، دوہری نسبتیں اور برکتیں تھیں، سخاوت بہت زیادہ کرتیں، بعض اوقات بڑا مال آتا آپ سب خیرات کر دیتی، اور خادمہ بعد میں کہتی جی اپنے لیے کچھ بچا لیتے، افطاری کے لیے تو رکھ لیتے، فرماتی پہلے یاد کرا دیتی تو رکھ لیتی، مجھے تو خیال نہیں رہا۔ یوں خیر خواہی کا جذبہ امت مسلمہ کے لیے اور سارا۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے ایک بار 1,00,000 درہم ہدیہ بھیجا، ام المومنین نے وہاں بیٹھے بیٹھے سب خیرات کر دیا۔ جب ہدیہ لانے والے نے واپس جا کر بتایا تو عبداللہ بن زبیر کے منہ سے نکلا، اماں جی پر پابندی لگانی پڑے گی کہ وہ اپنی مرضی سے خرچ نہ کر سکیں۔ اماں جی تک بات پہنچی، ناراض ہو گئیں، میں عبداللہ سے بات ہی نہیں کروں گی۔ ابا کی محبت بڑی تھی، بھانجے تھے، ام المومنین کے بھانجے ہیں، بہن کے بیٹے ہیں اسماء کے، وہ بھی بڑا پریشان ہوتے۔ بڑے ہیلوں کے بعد اخیر انہوں نے 2 نوجوانوں کو تیار کیا، 9 عمر لڑکوں کو، جو ام المومنین کے پاس آتے جاتے تھے، آپ کے محرم تھے۔ انہیں تیار کیا کہ اماں جی کے پاس اجازت لو جانے کی، اور جب اماں جی اجازت دیں اچھا تو پھر مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔
دروازے پر تینوں کھڑے ہیں، دو وہ نوجوان، ایک یہ۔ اجازت مانگی، اماں جی نے کہا اجازت ہے، انہوں نے دوبارہ پوچھا جی سارے آ جائیے، اماں جی کے منہ سے نکل گیا سارے آ جاؤ۔ عبداللہ آ گئے اندر، اور چونکہ اماں جی نے قسم اٹھائی ہوئی تھی اس لیے وہ برقع کرنے کا انداز اپنا دوپٹے سے چہرہ چھپانے کا، لیکن عبداللہ محرم تو تھے، سیدھے پاؤں میں گرے اور رونا شروع کر دیا۔ جو ساتھی تھے وہ بھی، اماں جی بار بار کہتی میں نے قسم اٹھائی ہے کیسے توڑوں؟ وہ کہتے جی یہ حدیث ہے، ساتھیوں نے بھی کہا اور عبداللہ نے بھی کہ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، اگر ایک کام تو آپ مہربانی کریں، صلہ رحمی ضروری ہے وغیرہ وغیرہ۔ اماں جی نے قسم اخیر توڑ دی اور عبداللہ کو شفقت فرمائی۔ اس کے بعد اماں جی نے 30 غلام آزاد کیے اسی قسم کا کفارہ توڑنے کی وجہ، اسی قسم کے کفارے میں۔ بار بار وہ جی اللہ پاک کے نام کی عظمت بڑی ہے، میں نے قسم توڑی ہے، یعنی یہ نہیں کہ صحابہ بچے جاؤ توڑے جاؤ، اگر گناہ کا کام ہے پھر بھی اس کا کفارہ تو ضروری ہے نا۔ باقی ہم ہر کسی کو یہ نہیں کہہ رہے وہ ضرور 30 غلامی آزاد کرے، کفارہ تو دے نا، جتنا بنے، جتنا ضروری ہے وہ تو دے۔ ایک اور واقعہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر صحابہ کو ترغیب دی کہ مسلمانوں کے مہمان ہیں اور جو ہمت والے لوگ ہیں وہ اپنے گھر لے جائیں، جس کے پاس 2 کا کھانا ہے وہ 1 لے جائے، 4 کا کھانا ہے وہ 2 لے جائے، یہ اس طریقے کر کے مختلف روایات ہیں۔ ابو بکر صدیق بھی کچھ لوگوں کو لے کر آ گئے، اپنے بیٹے عبد الرحمن کے ساتھ بھیجا اور عبد الرحمن کو تاکید کی کہ شام کو میرے آنے سے پہلے ان کو کھانا کھلا دینا، میں نبی پاک کے پاس سے دیر کے ساتھ فارغ ہو کر آؤں گا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے، جاتے ہی پوچھا مہمانوں نے کھانا کھا لیا ہے؟ گھر والوں نے بتایا نہیں کھایا۔ غصے میں آ گئے، بیٹے عبد الرحمن کو آوازیں دی، وہ چھپ کر بیٹھے تھے، ایک آواز دی، دوسری، تیسری جب آواز دی تو بہہ رہے اور کہا ابا جو غصے ہو وہ جب مارو کٹو، اچھا میرا قصور کوئی نہیں، میں تو آکھا دسا بھی ہے گھر کھانا بھی پیش کیتا ہے انہوں نے۔ ان لوگوں نے ضد کی، انہوں نے کہا جی پہلے گھر والے کھائیں تو، اور گھر والوں نے کہا کہ ابو بکر پہلے کھائیں تو۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے اللہ کی قسم میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا، اللہ کی قسم میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا، کھانا تیار ہوا پڑا ہے، اللہ کی قسم میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ گھر والوں نے کہا کہ اگر آپ نہیں کھائیں گے تو اللہ کی قسم ہم نہیں کھائیں گے، اللہ کی قسم ہم اس وقت تک نہیں کھائیں گے جب تک آپ نے یہ کھانا نہ کھایا۔ مہمانوں نے کہا کہ جب تک تم اہل خانہ نہیں کھاؤ گے اس وقت تک ہم نہیں کھائیں گے، ہماری قسم ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ رسول اللہ کے مہمان بھوکے سوئیں، یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ انہوں نے کہا کھانا لاؤ، انہوں نے کہا جی قسم، انہوں نے کہا میں پہلے کھاتا ہوں نا، قسم کا کفارہ مجھ پر ہوگا، تم پر تو نہیں ہوگا، اس کے بعد تم کھاؤ، گھر والے کھائیں، ان کی قسم پوری ہو چکی، میں نے کھانا کھا لیا ہے پہلے، پھر مہمان کھائیں، ان کی بھی قسم پوری ہے کہ اس سے پہلے گھر والوں نے کھا لیا، شروع کر لیا۔ چنانچہ کھانا کھایا، کھانا کھا رہے تھے کہ جب سحر ہو چکے سارے، تو ابو بکر صدیق کی بیوی بولی میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی قسم، کھانا تو پہلے سے وہ کئی گنا بڑھ چکا ہے، 2 گنا یا اس سے بھی زیادہ بڑھ چکا ہے۔ بعض شارحین نے یہاں کہا آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد ابو بکر ہے، لیکن محققین نے کہا یہاں آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے، واللہ عالم۔ پھر حضور علیہ السلام سرکار کے پاس یہ معاملہ پیش ہوا، نبی پاک نے خوشی کا اظہار فرمایا اور پھر فرمایا کہ وہ جو برکت ہے کھانے میں، برکت والا کھانا مجھے بھی کھلاؤ۔ نبی پاک نے بھی اس سے لیا، پھر مہمانوں کو اس دور میں کہیں سے کچھ مہمان آئے کافی سارے، اگلے دن ان کو بھی وہ کھانا کھلایا گیا۔ تو وہ کھانا جو اہل خانہ اور تھوڑے مہمانوں کے لیے تھا وہ بہت سے لوگوں کو کفایت کر گیا۔ اس میں ایک طرف ابو بکر صدیق کی برکت ہے اور کرامت ہے، دوسری طرف اس میں ضمناً یہ مسئلہ بھی آیا کہ اگر ایسی قسم اٹھائے جس کے خلاف کو بہتر سمجھے تو خلاف کرے، یہ نہیں کہ قسم پر اڑا رہے۔
اسی طرح میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو دوست سیلاب کے علاقے میں قسمیں اٹھا چکے یا آئندہ وقت میں قسمیں اٹھائیں اور انہیں اس باریکی کا پتہ نہ ہو کہ نیت میں کس طریقے سے تعویل کر سکتے ہیں ہیلا، تو بھی ان کے لیے ان کو ووٹ دینا ضروری نہیں۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ملک کے خیر خواہ نہیں تو ان کو ہرگز ووٹ نہ دیں، بلکہ جس کے لیے سمجھیں کہ ملک میں ان کے آنے سے ملک کی خوشحالی ہے، ملک کی فلاح اور بہبود ہے، تو ان کو آگے لائیں۔ ہاں، خلاف ووٹ دے کر، قسم کے خلاف ووٹ دے کر اس کے بعد کفارہ ادا کر لیں، قسم توڑ